الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد وجاهدوا في سبيل الله. آج اہل اسلام کو جان نثار مسلمان کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی قوم برسر اقتدار آئے تو اس قوم کے پاس سب سے پہلے وہ لیڈر آئے یا وہ لیڈر اس قوم میں پیدا ہوئے جو جان نثار لوگ پیدا کر سکے. جب ایسے لیڈر آئے جنہوں نے جان نثار لوگ پیدا کیے, جان نثار رجال کار پیدا کیے اور وہ خود بھی جان نثار تھے, تو وہ قوم غالب آ گئی. چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, جان نثار لوگ ہی قوم کو آگے لاتے ہیں. یہ فارمولا نیچرل اسکیم کا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تقدیر مقرر کی اور دوسرا اصول فطرت. ایسا میدان جس میں اللہ کا اذن تھا, اللہ کی مشیت, اس کا ارادہ تھا, اجازت تھی, اور اس میں بھی نیچرل اسکیم یعنی قانون فطرت کو مقرر کر دیا. کیا مطلب؟ آنکھ کو ہاتھ لگائیں گے ہاتھ جل جائے گا, محنت کریں گے محنت کا صلہ ملے گا, سست روش اختیار کریں گے ناکام ہو جائیں گے. یہ قانون فطرت ہے. اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے, ساری زندگی عبادت کریں, آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کریں گے. سست روش اختیار کریں گے, جتنے بڑے بڑی بن جائیں ناکام ہو جائیں گے. آپ کے دلوں میں وہن آ جائے گا, دنیا آپ پر چڑھ دوڑے گی. آپ کے پاس تمام تر اسباب کیوں نہ ہو, ساری کی ساری طاقت کیوں نہ ہو, افرادی قوت کیوں نہ ہو, مالی قوت کیوں نہ ہو, آپ میں وہن آ گیا تو دنیا آپ کو زیر کر لے. عالم اسلام کو اب کس کی ضرورت ہے؟ جان نثار رجال کار. اب جان نثار رجال کار پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد ہے ایمان, مضبوط ایمان. ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ پر ہے کہ اللہ رب ہے, رب العالمین ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, کتابیں نازل ہوئی ہیں, اللہ ہی ہے ہر چیز کی حقیقت کو جاننے والا, بنانے والا. کائنات کی فطرت اور طریق جو کچھ اس میں ہے, مشینری کے بنانے والا سب سے بہتر مشینری کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے, تو مشینری کے بنانے والا. لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے, ایمان. اللہ تعالیٰ معاف کرے. عقیدے اور ایمان کا ایک تھوڑا سا فرق. ایمان کی کمزور ترین حالت ہوتی ہے وہ, اگر ایمان عقیدے کے ساتھ مضبوط ہو تو بہت مضبوط حالت ہوتی ہے. یہ عقیدہ, یہ گرہ ہمیں والدین سے مل گئی, جیسے رسم و رواج مل جاتے ہیں. ہندوؤں کو ان کا عقیدہ مل گیا, ہمیں اپنا عقیدہ مل گیا. ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, کتاب پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اگر اللہ کو ہم ایمان سے خالق مانیں
خالق کو معیشت کا نہیں پتا، خالق کو معاشرت کا نہیں پتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سرمایہ دار مسلمان ہائیبرائڈ مسلم ہو؟ ہائیبرائڈ مسلم کسے کہتے ہیں؟ جب ایک بیج اور دوسرے بیج سے ملا کر ایک تیسرا بیج بنایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ہائیبرائڈ۔ ایک نسل اور دو نسل، گدھے اور گھوڑے سے آپ جو نسل تیار کریں گے وہ ہائیبرائڈ ہوگا، سمجھ؟ تو جو بزنس مین مسلم ہے ایمان کی کمی کی وجہ سے وہ ہائیبرائڈ مسلم ہے، وہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان تو لاتا ہوں لیکن مذہب کی حد تک، نماز تک پڑھوں گا اللہ کی، روزہ رکھوں گا اللہ کا، زکات دوں گا، حج کروں گا، بزنس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں میں کر سکتا، اس کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ خالق کے کائنات کی فطرت اور ترتیب جو کچھ اس میں ہے اس کے پیدا کرنے والا وہی ہے، بزنس کے پیدا کرنے والا وہ ہے، جس عمل سے بزنس چلتا ہے اس کے پیدا کرنے والا وہ ہے، تمام رموز و اوقاف اسی کے پیدا کرتا ہے، کائنات کی تمام کڑیاں جو مفاد کو لاتی ہیں کھینچ کر اور مفاد کو پلٹ دیتی ہیں وہ سب اسی کی طرف سے ہے، یہ ایمان نہیں، صرف عقیدہ ہے کہ وہ خالق ہے اور عقیدہ بدل جاتا ہے، کوئی موٹیویٹ کرے عقیدہ بدل جاتا ہے، ایمان نہیں بدلتا، ایمان نہیں بدلتا۔ ایمان کیسا ہوتا ہے پہلے تھوڑا سا فرق بتا دوں پھر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں۔ عالم اسلام کے طبقات کا جائزہ لے لیں، کتنے فیصد مسلمان ہیں، جتنے فیصد ہم مسلمان ہیں اتنا فیصد ہمارا ایمان ہے۔ عقیدے کی بات تو میں پہلے کر چکا کہ عقیدہ تو ہے سب سے، آپ جنرل کو لے لیں، ایک بزنس مین کو لے لیں، ایک سیاستدان کو لے لیں، ایک مولوی کو لے لیں، ایک پیر کو لے لیں، سب کہنے میں اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، قرآن پر میرا ایمان ہے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے وہ ہوگا، ایمان کے لحاظ سے نہیں ہوگا، اس کا تمدن تبدیل نہیں ہوگا۔ ایمان تو ہے جو آپ کے تمدن میں بھی میرے کپڑے دین کے مطابق ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں جب تک پینٹ شرٹ نہیں پہنوں گا میں حال میں جو اقوام عالم میں عزت نہیں پاؤں گا۔ میرا سیاستدان جو ہے وہ کہتا ہے جب تک نظام حکومت کو اسلام سے خارج نہیں کر دوں گا اور جب تک میں ان کا نظام حکومت اختیار نہیں کر لوں گا میرا نظام حکومت دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایک بزنس مین کہتا ہے کہ فنڈامنٹل آف ٹیکنیکل آف اکنامکس اسلام والے نہیں چلتے دنیا میں، کہ اس کا ایمان نہیں ہے، وہ بھی ہائیبرائڈ مسلم ہے، نماز اللہ کی پڑھے گا، روزہ اللہ کا رکھے گا، عقیدہ ہے مگر ایمان نہیں ہے، کہ بزنس کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ پیسے کو طاقت آپ نے، میں نے، کسی انگریز نے دی، اللہ نے دی، مال کو طاقت کس نے دی ہے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم کامیابی کیا ہوتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشینری کے بنانے والا مشینری کو نہیں جانتا اور مشینری خود جانتی ہے، اور وہ مشینری کے بنانے کو کہا والا اسمبلر نہیں ہے، چیزوں کی ترتیب دینے والا نہیں ہے، وہ ترتیب دینے والا، وہ ترکیب دینے والا، وہ اس کی شکل دینے والا، اس کی بنیاد بنانے والا، جس پر وہ بنتی ہے اس کے اصول و قوانین کو اس سے پہلے پیدا کرنے والا، پھر اس کے چلنے کے اندر اور اس کے توازن کے اندر جو اصول و قوانین کی ضرورت ہے اس کے پیدا کرنے والا، اس کی تمام صفات میں ایک درج ہے۔ خالق جو حقیقی خالق ہے اس کی آج تک ریسرچ کے بعد میں نے حقیقی خالق کی کہیں صفات نہیں پڑھی، سائنٹیفک ورلڈ میں، دنیا سائنس کی دنیا میں بھی، اور یہ انٹلیکچوئلس کی دنیا میں، پڑھے لکھے کی دنیا میں بھی، مذاہب کی دنیا میں، سوائے اسلام کے بھی، سوائے اللہ کے دین کے، خالق کا اوریجنل تصور کہ خالق کسے کہتے ہیں، یہ بدقسمتی ہے کہ آج تک ہم نے اس کی صفات کو غور سے نہیں دیکھا۔ ہم نے انگریزوں کے بزنس ایڈمنسٹریشن کو تو پڑھا، فنڈامنٹل ٹیکنیکل آف اکنامکس کو تو پڑھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نیچرل اسکیم کو،
اللہ کی پیدا کی ہوئی اصول و قوانین کو، اللہ کے پیدا کیے ہوئے نیچرل اسکیم کو انہوں نے پڑھا اور وہی ہمیں بتایا. صرف انہوں نے خود نہیں بنائی. زمین پہ کوئی چیز گرتی ہے کشش شکل کی وجہ سے، میں نے آپ نے انگریز نے، اللہ نے پیدا کیا ہے. انسان ہر مفاد کی طرف لالچ کرتا ہے، یہ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. بس انہوں نے اس کو پڑھا، ان اپنے نام سے منسوب کر لیا اور ہم نے کہا اسی میں کامیابی ہے. اور ہمارا ایمان حقیقی خالق کی طرف آج تک نہیں ہو سکا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ایمان نہیں ہے. ہمارا ماڈرن کبھی بھی اپنا تمدن، اپنی تہذیب اسلام کے مطابق نہیں رکھتا. اس سے پوچھیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں الحمدللہ میں مسلم ہوں، آپ سے اچھا مسلم ہوں، میرا دل آپ نے دیکھا ہے. بھائی ایمان کے کون سے حصے پر ہو، اس پر غور کریں. دین کیا ہے اس پر غور کریں. دین پیدا ہونے سے مرنے تک کائنات کی فطرت اور ترتیب جو کچھ اس میں، ان سب سے فائدے کیسے حاصل کر لے. یعنی پیدا ہونے سے مرنے تک کا پورے نظام کا نام ہے، پورا نظام حکومت، پورا نظام قانون، پورا نظام سیاست، پورا نظام تعلیم، پورا نظام معیشت، پورا نظام معاشرت. دین کہتے ہی اسے ہیں، پورا مذہب کا نظام. ایمان باقی دنیا میں مذاہب ہے، یہ پورا دین ہے. نہ ہمیں نے اس کو اسٹڈی کیا، نہ اسے ہمیں سمجھا، اور اس کی حالت ہم نے کیسی بنا دی. کوئی تمدن کے بغیر لولا لنگڑا، یہ انسان ہے، پورا کا پورا انسان ہے نا. اس سے دل، گردہ، کلیجی، آنکھیں، کوئی کان کھینچ کے نکال دے، کوئی ناک نکالنا چاہتا ہے، کوئی زبان، کوئی دل اہم ترین ہے نکالنا چاہتا ہے. بعض لوگ ہم میں ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں بس اللہ معاف کرے گا یار، صرف دل میں ہم مسلم ہیں نا، کلمہ گو ہیں، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں عقیدہ بھی درست نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں. بعض جگہوں پہ ہم جاتے ہیں، ان کے کہیں یار یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات ہے. وہ کہتے ہیں یار اللہ بخشے گا، یار تم بڑے ایمان والے آئے. وہ تو عقیدہ اور ایمان کو بھی خارج کرتے ہیں اسلام سے. وہ اتنے ہائی برائڈ ہیں. آپ حکومت والوں کے پاس چلے جائیں، وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں پٹ جائیں گے، اکیلے ہو جائیں گے، مر جائیں گے، نظام حکومت کی بات نہ کرو، ہم بہت اچھے مسلم ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. نظام حکومت وہ نہیں ہمارا، ہم پٹ جائیں گے، پوری دنیا ہمیں مار دے گی، ختم کر دے گی. ایمان اس کی تمام صفات پر ایمان تو نہ ہوا. اگر اس کے حی اور اس کے قیوم ہونے پر ایمان ہوتا تو ہم امریکہ سے نہ ڈرتے، اسرائیل سے نہ ڈرتے. ہماری فوجیں رجال کار فوجیں ہوتی. ہم نے وہاں نہ گیا. قرآن و حدیث میں سب جمع ہے، سب درج ہے، ساری نیچرل اسکیم درج ہے کہ جب تم نے وہاں نہ جائے. آج ہماری 44 لاکھ فوج صرف 12 ممالک کی ہے. 44 لاکھ فوج، جان نثار فوج پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے کافی. ہماری دولت، ہمارے ہتھیار سب کافی ہیں، مگر ہم میں وہن ہے، وہن ڈر ہے، خوف ہے، عزت کا، مال کا، حکومت کا. اور یہ کیوں ہے کہ حکومت چھن جائے گی، ملک چھن جائے گا، عزت چھن جائے گی، رسوا ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان نہیں ہے. کیونکہ اگر ہمیں ایمان ہمارا ہوتا کہ اللہ عزت دینے والا ہے، المعز کون ہے؟ اللہ ہے، وہی ہے. العزیز کون ہے؟ غالب وہی ہے. تو پھر ہم ان سے نہ ڈرتے، ہم کہتے ہیں اللہ نے عزت تو دینی ہے بھائی. اگر ہمارا ایمان ہوتا ہم رسم و رواج میں پٹ نہ جائیں گے. تہذیب و تمدن ہمارا کہ اللہ ہی تہذیب و تمدن کے یعنی فطرت کے پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. اللہ ہی بزنس کے پیدا کرنے والا. اصول معیشت میں نے آپ نے کسی انگریز نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. ہم تو نیچرل اسکیم کو پڑھتے ہیں. یعنی انسان کیا کرتا ہے؟ تجربات کرتا ہے. تجربات کے اصول فطرت کے تجربات کرتا ہے. اصول فطرت کے تجربات کر کے جو اس کو سمجھ آتا ہے وہ لوگوں میں وہ بیان کر لیتا ہے. جو اس کے مشاہدات صحیح ہوتے ہیں اس کے صحیح نتائج آتے ہیں. یعنی جو نیچرل اسکیم کو پڑھ لیتا ہے اور جو قدرت کی نیچرل اسکیم کو صحیح نہیں پڑھ پاتا تو وہ بھی اصول و قوانین وضع کر دیتے ہیں. آگے آ کے وہ اصول پٹ جاتے ہیں. تو اصول و قوانین چلتے تو قدرت کے ہی ہیں.
چلتے تو خالق کے ہی ہیں، پھر ہم اس سے کیوں دور ہیں؟ ہم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ ایمان کی کمزوری، ایمان کی کمزوری کے اصول و قوانین کے پیدا کرنے والا وہی ہے، عزت دینے والا وہی ہے، پوری دنیا میں غالب کرنے والا وہی ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری، عقیدہ ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کوئی قوم آپ مجھے بتا دیں، یہودی، عیسائی، ہندو، فرینچ، برٹنس، جب بھی وہ اقتدار میں آئے ان کے پاس سب سے اہم لوگ کون سے تھے؟ آپ کے قرآن میں درج ہے، میرے قرآن میں درج ہے کہ کون سے لوگ مضبوط ہوں گے، کون سے لوگ غالب آئیں گے۔ میرے قرآن، آپ کے قرآن و حدیث میں درج ہے بہترین سواریاں۔ آج امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بہترین سواریاں، یہ ہمیں آرڈر دیا گیا، اس کو آپ سمجھیں، اس کے پورے کانٹیکسٹ کو سمجھیں۔ فوج، تیار فوج۔ اسلام میں اگر اسلام کے نظام تعلیم کا مطالعہ کریں، اسلام کا نظام تعلیم بتا دو کیا ہے؟ یہ لٹل شوگر نو ماما ہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کو تربیت دی وہ سارا اسلام کا نظام تعلیم ہے۔ اس میں سیلف ڈیفنس، کنٹری ڈیفنس، جہاد فرض ہے، یعنی آپ سب کی ٹریننگ ہونی چاہیے لڑنے کی، مرنے مارنے کی۔ یہ ٹریننگ اسرائیل کے بچوں نے لی ہے، ویسے ہماری ایجنسیز ڈرتی ہیں، ویسے ہمارے جنرل کہتے ہیں یہ نہیں لیں گے، اسرائیل کے بچوں کے پاس یہ ہے۔ سمجھنے کی بات، اس قوم کے پاس یہ ہے جس کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہمیں کہا گیا تھا۔ آج امریکہ کے پاس کیا دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو جاپان کے پاس ہے۔ کیا دولت ہے؟ امریکہ بہت مقروض ہے، نہیں، اس کے پاس جہاد کا نظام ہے جو آپ کو کہا گیا تھا۔ کیا تمام ٹیکنالوجیز امریکہ کے زیر ہیں؟ ہاں، کیونکہ اس کا زیر جہاد کا نظام بہتر ہوگا، اس کے زیر ہے۔ کیا معیشت اس کے زیر ہے؟ ہاں، ٹیکنالوجیز بھی اس کے زیر ہے، معیشت بھی۔ ہاں، تمدن اسی کا غالب ہے۔ تو یہ تو اللہ نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو تم پکڑو، تمہارا تمدن غالب ہو جائے گا، تمہاری تہذیب غالب ہو جائے گی، تمہاری معیشت غالب ہو جائے گی، اور بلکہ تم معیشت پر غالب ہو جاؤ گے، تم تہذیب پر غالب ہو جاؤ گے، تم تمدن پر غالب ہو جاتے۔ چھوڑ دیا ہم نے اس کو۔ اللہ کے قرآن میں تمام رأس الحکمت مخافت اللہ، چوٹی کی عقل مندی اللہ کا خوف ہے۔ میں بڑے عرصے سمجھتا رہا، پھر مجھے سمجھ آیا یار کسی چیز میں، کسی فن میں آپ ماہر ہونا چاہتے ہیں، اس فن کا سب سے بڑا فنکار آپ کو مل جائے، چاہے اس کے کہ آپ اس فن میں اپنے تجربات کریں، کامیاب آسانی سے ہوں گے، یا اس فنکار جو بہت بڑا، سب سے بڑا فنکار آپ کو مل گیا، وہ اس فنکار کی باتیں مانتے جائیں، آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اس کی باتیں مان کے کامیاب ہو جائیں گے، یا سارے تجربات آپ کرتے جائیں تو اتنے ہی سال آپ کو لگ جائیں گے، اور پھر جتنے تجربات اس نے لیے اتنے سال بھی لگ جائیں گے، اور پھر بھی ہو سکتا ہے آپ ناکام ہوتے چلے جائیں۔ تو جس نے کائنات کی فطرت اور ترتیب جو کچھ اس کو پیدا کیا، اگر اس کی مان لیتے تو سب سے بڑا زیادہ ہم کامیاب ہو جاتے، یا اس کی نہ مان کر ہم کامیاب ہوئے، اس سے منہ پھیر کر کامیاب ہوئے۔ اس کی کتاب اصول و قوانین کی کتاب، دنیا کے بہترین لیگل پروسیجر اس میں موجود ہیں، لیکن ہم بریٹن لا، بہترین ملٹری سسٹم موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر، ہم نے ریسرچ نہیں کی، یہ آپ کا اور میرا قصور ہے۔ ایک ایک آیت، ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث لیجسلیٹو ہے۔ لیجسلیٹو کسے کہتے ہیں؟ قانون سازی کا جو منبع ہوتا ہے، جہاں سے قانون سازی کی جاتی ہے، قرآن و حدیث منبع ہے قانون سازی کا۔ ہم نے آج تک نظام قانون وہاں سے تشکیل نہیں دیا، تہذیب سازی کا منبع ہے، لیکن لیجسلیٹو اسٹڈی ہے، لیجسلیٹو اوریجن ہے، ہم نے وہاں سے تہذیب نہیں لی، وہاں سے تمدن نہیں لیا۔ نظام جنگ و جدل، نظام تعلیم، میں نے نظام تعلیم اسلامک پڑھا، میں حیران ہوا، نہ ابھی تک ہوا، میکل کے پاس، نہ
ہمارے مولویوں کے پاس اور نہ وہ یہ جو ہے سائنٹیفک جو ہے سسٹم ان کے پاس اور نہ یہ لٹیروں کے پاس وہ نظام تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 13 سال میں سکھا گئے اور ایسا سکھا گئے کہ پوری دنیا پہ حکومت جن کو اونٹ نہیں چرانے آتے تھے انہوں نے نظام نہیں چلایا، انہوں نے تہذیب اپنی قائم نہیں کی، تمدن قائم نہیں کیا، انہوں نے نظام معیشت قائم نہیں کیا پوری دنیا میں، گورننگ نظام انہوں نے قائم نہیں کیا، انہوں نے نظام قانون قائم نہیں کیا، سیکیورٹی سسٹم انہوں نے قائم نہیں کیا۔ اگر سب کچھ کر لیا تو وہ کیا نظام تعلیم کا پڑھو، اس کے اصول و قوانین آپ پڑھ لیں، 13 سال کے اندر پڑھا دیے۔ اور کیسے لوگ جوہلا جو اپنے آپ کو جو وہاں کے جوہلا تھے دنیا کے امام ہوئے، دنیا کے امام ہوئے، بہترین کمانڈرز، بہترین مینیجرز، بہترین ارینجرز، بہترین دنیا کے پلانرز، بہترین پلانرز، گھر کے بھی، معاشرے کے بھی، ملک کے بھی، اقوام عالم کے بھی، اور ہم ذلیل ہوئے اس کو چھوڑ کر، ہم اس کے تاریک ہوئے اس پیغام کے، اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس دین محمدی کے، اس خالق کی کتاب کے منکر ہوئے، اور پھر ہم ذلیل ہوئے کیونکہ ہم نے خالق کے فارمولے کو نہیں لیا۔ اس قوم نے جو نظام تعلیم پڑھا تھا وہ ہمارا نظام تعلیم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال میں پڑھایا، جو اصول و قوانین جب تہذیب کے بتائے تھے وہ ہمارے تہذیب کے اصول و قوانین ہیں۔ دنیا کے بڑے اکانومسٹ کو مانتے ہیں اس کو، یہ جاہل مسلم نہیں مانتا، ہائی برائڈ مسلم نہیں مانتا، لنڈا مسلم ہے نا، جو لنڈا مسلم جو کلمہ ان کا پڑھتا ہے، یعنی ایمانی کلمہ ان کا پڑھتا ہے، عقیدتی کلمہ ہمارا پڑھتا ہے، یعنی اللہ کا اللہ اور استغفر اللہ اور اس کے رسول کا وہ عقیدتی کلمہ پڑھتا ہے، مگر حقیقی کلمہ وہ ان کا پڑھتا ہے، ان کے اصلے کو مانتا ہے، ان کی طاقت کو، ان کے زور کو مانتا ہے، ان کی تہذیب کو مانتا ہے، ان کی تمدن کو مانتا ہے، ان کے نظام حکومت کو مانتا ہے۔ ہمارا سیاستدان اسلامک نظام حکومت کو نہیں مانتا، اس کو ایمان نہیں لاتا۔ ہمارا ماڈرن اللہ اور اس کے رسول کے تہذیب و تمدن پر ایمان نہیں لاتا۔ نماز روزہ کرتا ہے، مانتا ہوں، مذہب کو مانتا ہے، مذہب کو تو سب مانتے ہیں، بات سمجھ؟ ہمارا فوجی، ہمارا جنرل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام جنگ پر یقین نہیں رکھتا، ورنہ 44 لاکھ فوج، یار خدا کا خوف کرے، 313 44 لاکھ فوج، اور یہودی بھی ہنستے ہوں گے آپ پر، آپ کی تعداد پر، آپ کے ممالک کی تعداد پر ان کو بھی ہنسی آتی ہوگی۔ 1,60,000 فوج اسرائیل کی، تم میں وہن ہے کہ مار دیں گے، رگڑ دیں گے، پیس دیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے، وہ سسٹم نہیں ہے۔ تمہارے پاس رجال کار نہیں ہے، جان نثار رجال کار نہیں ہے۔ بلی کو لے کر 3-4 کلو کی ہوتی ہے، خون خوار ہو جائے گا، پھاڑ کے رکھ دیتی۔ کتے کو لے کر ایک انسان سے کتنے وزن میں کم ہوتا ہے؟ 6، 5، 4، 10 حصے پر ہوتا ہے، مختلف اقسام۔ انسان اس سے کیسے ڈرتا ہے؟ وہ جان نثار ہوتا ہے، اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ سانپ کو دیکھا تو جان نثار، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علم حکمت کہہ رہا ہے، یہ نظام فطرت کہہ رہا ہے، یہ قانون فطرت کہہ رہا ہے، جو تم انگریزوں سے پڑھنے جاتے ہو، جو اپنے آقاؤں سے پڑھنے جاتے ہو، اس کتاب سے پڑھ لیتے، اس کتاب سے پڑھ لیتے تو آپ استاد ہوتے، وہ آپ کے شاگرد ہوتے۔ انہوں نے پڑھ لیا، آپ کو سکھا دیا، وہ استاد ہیں، آپ شاگرد ہیں۔ کمی کس کی؟ ایمان کی۔ عقیدہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں، خالق پر ایمان نہیں ہے کہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے پیدا کرنے والا، اس کی اصول فطرت، نظام فطرت کو پیدا کرنے والا وہ ہے، وہی ہمیں مالی طور پر مضبوط کرے گا۔ فنڈامنٹل آف ٹیکنیکل آف اکنامکس قرآن و حدیث میں دنیا کے بہترین موجود ہیں۔ نہ ہمارے اکانومسٹ نے پڑھے،
بڑی بدقسمتی کی بات ہے، نہ چھوٹے طبقے نے پڑھے نہ بڑے طبقے نے پڑھے، اگر نہ ہو تو گردن کاٹ دینا۔ آپ میں کوئی بھی اس جمعے کے بعد مجھ سے بات کر لے گا، اگر اکانومیکل سسٹم کو سمجھتا ہو، کنٹری اکانومیکل سسٹم میکرو ہو یا مائکرو ہو، آپ میں کوئی ڈیفنس سسٹم کو سمجھتا ہو مجھ سے بات کر لیں، آپ میں کوئی تہذیب کو سمجھتا ہو، اس کے اصول و قوانین کو سمجھتا ہو، اس کے کمپیریزن کو سمجھتا ہو، کوئی تمدن کو سمجھتا ہو، مجھ سے بات کر لیں۔ اس لیے نہیں کہ میں مسلم ہوں تو آپ کو فکر کرنا پڑے گی، بس جو اصول و قوانین کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر، تو دنیا میں ایسا قانون نہ پاؤ گے، ایسا نظام تعلیم نہ پاؤ گے، ایسا نظام معیشت نہ پاؤ گے، ایسا نظام معاشرت نہ پاؤ گے، ایسی تہذیب نہ پاؤ گے، ایسا تمدن نہ پاؤ گے، اور ایسا جہاد نہ پاؤ گے جس کے خلاف ہم نے بہانا ہے۔ رجال کار پیدا ہو رہے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ وقت مختصر ہے، وقت مختصر ہے، ورنہ میں اس پر کلیات اور جزیات پر بات کرتا ہوں۔ بس ہم نے دین کی حالت ایسی کی ہے، آسان لفظوں میں، جیسے ایک مکمل بہترین انسان ہو اور اس کے دل کو کوئی انسان کہے، جو مذہب کو انسان کہے، وہ دل تو نہیں ہے، اس کی آنکھ نکال دے، کان نکال دے، زبان نکال دے، ہاتھ پاؤں لولو لنگڑا کر دے، کوئی دماغ کو انسان کہے۔ پیر مرید کیا کرتے ہیں؟ روحانیات دین ہے پورا کا پورا بنا دیا، باقی سب یہ ماڈرن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کی کوئی لوڑ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مذہب کو نکال دو دین سے، ویلفیئر کسی کی تھوڑی سی مدد کر دو، وہ مذہب پہ انکار کر دیتے ہیں۔ یہ قبائلی کیا کرتے ہیں؟ سنت کے مطابق داڑھی اور لباس ہو، بھائی یہ پھر مسلم ہو، باقی کوئی نہیں، روڈ بھیج دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہماری حالت، ہم بھی 1.5 گھنٹے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی یاد ہیں، نظام اخلاق 300 سے زیادہ میں نے ایٹریبیوٹس پڑھے۔ ایک آفیسر ابھی تک نظام تعلیم بھی ہمارا کمپلیٹ پڑھ کے پوری دنیا کا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم کو میں نے دیکھا تو نظام اخلاق کے بارے میں ایک ایٹریبیوٹ بیان کر، صرف ایک ایٹریبیوٹ، 300 سے زائد اس میں نے ایٹریبیوٹ کو دیکھے۔ لوازمات، ایک انسان، ایک آفیسر بڑا آفیسر بن جاتا ہے، اندر سے کمینہ، ساری زندگی وہ کمینہ، ساری زندگی لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا رجال پیدا کیا؟ یہ اندر سے بھی اچھا ہوگا، گفتار کا بھی اچھا ہوگا۔ ایک انسان غصے کی حالت میں بڑا کمینہ ہو جاتا ہے، نہیں، غصے کی حالت میں بھی کمینہ نہیں ہوگا۔ لین دین کا بھی خراب ہوگا، بعض لوگ لینے دینے کے بڑے کھڑے ہوتے ہیں، گفتار کے بڑے گندے ہوتے ہیں، گفتار کا بھی بڑا خراب ہوگا، یعنی بڑا پولائٹ مائنڈ ہوگا، پولائٹلی گفتگو کرے گا، اور وہ لین دین کا بھی خراب ہوگا، وعدے کا بھی پکا ہوگا، بہادر بھی ہوگا، نڈر بھی ہوگا۔ اب ایسا آدمی کو بڑا مغرور ہوتا ہے، نہیں رحم دل بھی ہوگا، ظالم بھی نہیں ہوگا، امانت دار بھی ہوگا، ذمہ دار بھی ہوگا، الرٹ بھی وہ ہوگا، یعنی چکنا بھی وہ ہوگا۔ یہ بنیادی ایٹریبیوٹس بہترین رعایا کو پیدا کرتے ہیں، بہترین حکمران کو پیدا کرتے ہیں، بہترین مسافر پیدا کرتے ہیں، بہترین مقیم پیدا کرتا ہے، بہترین گاہک پیدا کرتا ہے، بہترین دکاندار پیدا کرتا ہے، بہترین آفیسر اور بہترین ماتحت پیدا کرتا ہے۔ صرف خلاقیات کی بات کر رہا ہوں، وزڈم کا پورا پورشن، ٹیکنیکل کا پورا پورشن، یعنی ایک انسان بہت اچھا تو ہے لیکن اس کو کام سلیقے سے نہیں کرنا آتا، کس کام کرے؟ ہمارے بڑے لکھوں کا یہی حال ہے، 14 سال نہ معاشرے کے معاملات سیدھے کر سکتے ہیں، نہ گھر کے ملکہ۔ انگریز نے ایک سسٹم لکھا دور میں، انگریزی غلام پیدا کرنے کا، کچھے بجانے ننگے ہونے کا نام ترقی سمجھنے والے لوگ، ٹیلنٹ ہمارا پالش انگریز کی حلال کی اولاد۔ ہم پڑھے لکھے، قرآن کہتے پڑھے لکھوں کے بارے میں بتاتا ہے، کہتا چلے بھیما یا خلافہ، کھوتے کی مثال ہے لوگوں کی دل میں علم آیا کرنا ہے، یعنی انہوں نے قرآن ضرور پڑھی ہوئی تھی لیکن کھڑے کیوں؟ ان میں علم آیا، عقل نہیں آیا، وہ نہیں جانتے تھے معاملات کو سدھار کیسے، صحیح اور غلط کو توڑنا کیسے، مینج کیسے کرنا ہے، ارینج کیسے کرنا ہے، تجزیہ کیسے کرنا ہے، پلاننگ کیسے کرنا ہے، یہ قرآن نے معیار بتایا۔ تو پڑھے لکھے حمار پیدا ہوئے تو نظام
برطانیہ کا رہا، پڑھے لکھے ہمال پیدا ہوئے، نظام امریکہ کا رہا، تہذیب انگریزوں کی رہی، فرنگیوں کی رہی، کچھ رسم و رواج ہندوستان کے رہے، ہندوؤں کو رہے، پڑھا لکھا نہیں پیدا ہوا، کوالٹی پڑھا لکھا، کوالٹی ایجوکیشن نہیں آئی. ہیونگ دا قرآن الحمدللہ ثم الحمدللہ. کتنا ظلم کیا، پڑھے لکھے طبقے کو شرم آنی چاہیے تھی. چلو یار وہ اپنے ریلیونٹ آیات کو، اپنے متعلقہ آیات کو پڑھ لیتے، کمانڈ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کو جنرل پڑھ لیتا، اکونومیکل سائنس کو پڑھ لیتا یا سمجھ لیتا، چلیں بددلی سے ایک مرتبہ پوری طرح اس کو غور تو کر لیتا، مطالعہ تو کر لیتا. تہذیب دان، تمدن دان، یہ بڑے بڑے شاعر زبانیں مارتے پھرتے ہیں، اسلام کے خلاف بکتے ہیں. یہ لچر عورتیں یہ تہذیب اور تمدن کو پڑھ لیتی. ننگی عورت کی وجہ سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، اس کے بارے میں سائیکالوجی کا علم یعنی علم نفسیات ہے، وہ اس پر بات کرتا ہے کہ معاشرے میں رہنے والے کس سے فائدہ کس سے نقصان ہوتا ہے. تو ننگی عورت سے کتنا نقصان ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قانون فطرت کہہ رہا ہے. سائیکالوجی کی ایجوکیشن کہہ رہی ہے کہ نقصان ہوتا ہے. ایک ڈھمبی ہوئی عورت کتنا فائدہ دیتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، قانون فطرت کہہ رہا ہے. ایک بے حیائی کتنا نقصان کرتا ہے. تہذیب کو پڑھ لیتے، تمدن سائنسی بنیاد پر پڑھ لیتے، قانون فطرت کی بنیاد پر پڑھ لیتے. یار کتنا ظلم کیا، کتنی زیادتی کی میرے سمیت ہم سب نے. ہم سب ہائیبرائڈ مسلم ہیں، اللہ ہمیں مکمل مسلم بنائے. مکمل مسلم بن گئے تو یہ ایوان تمہارے پاس ہی ہوں گے، یہ فوجی طاقتیں دنیا میں تمہاری ہوں گی. سب سے دولت مند تم ہوگے، سب سے طاقتور تم ہوگے، سب سے بہترین تمدن تمہارا بنا، تمہاری لوگ نقل کریں گے، تم نہیں نقل کرو گے. تم نقال نہیں ہوگے، تم اصلی ہوگے. اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی ختم کرنے ہیں. سوری ہیں، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنتے پڑھ لیں.